شاید کی حد ہو گئی، مگر وہ جو گھیر کے لائے تھا حر ابن یزید ریاحی، مولا حسین نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب وہ آیا تھا راستہ روکنے کے لیے، اس کے سوار اور پیاسے تھے، 1000 کی فوج تھی، اپنے لیے جو پانی سٹاک کیا تھا کہا ان کو پلا دو۔ جب کربلا میں اب آخری مرحلے پر روز عاشور کہ اب حر کو احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا، شاید وہ یہ سوچ رہے تھے حضرت حر کہ جنگ نہیں ہوگی، متوقف ہو جائے گی۔ بہرحال مذاکرات کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ ٹلنے والے نہیں، تو اس کے بعد احساس ہوا، حسین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آئے۔ اب شاید اپنے تئیں سوچ رہے تھے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا، یا کہ جملہ یہ بتاتا ہے، اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حلی کا ابن رسول اللہ، کہ فرزند رسول کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی سبیل اور راستہ ہے، یعنی اس مرحلے پر؟ تو میرے دوست حسین یہ نہیں کہا کہ ہاں تم توبہ کرتے ہوئے آئے ہو، میں وارث رحمت اللہ عالمین ہوں، یہ سارا کچھ بجا تھا، مگر اس کریم کی شان کریمی کو دیکھی جو نانا سے درس لیا تھا۔ یہ نانا کے برحق جانشین تھے، وارث رحمت اللہ عالمین تھے، وہ حقیقی اولی الامر تھے جو منصوص من اللہ، واجب الاطاعت اور مفروض الاطاعت۔ فوراً کہا کہ حر کی آنکھ اٹھتی نہیں تھی، تھوڑی سے پکڑا، اس کا سر بلند کیا، حر مجھے دیکھو، میں رحمت اللہ عالمین کا وارث ہوں، تو میرا مہمان ہے، سینے سے لگا لیا، مگر مجھے افسوس ہے کہ تیری خاطر مدارت کے لیے ہمارے پاس پانی تک نہیں۔ اور پھر وہ انعام بھی دے دیا جو اس نے بات پکڑی تھی کہ حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا، اور تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ میرے دوست حسین نے اس موقع پر عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی کہ جس پر انسان افتخار کرتا رہے گا، انسانیت افتخار کرتی رہے گی۔ اور اس کے بعد کیا حسین کی بس ہو گئی؟ جب حسین علی اصغر کو دفن کر چکے، وہ تیرے حرملہ، تیرے ظلم کھانے کے بعد 6 ماہ کا بچہ کہ دنیا رحم میں جس کی شہادت سے اندھیرا چھا گیا، مگر اس کے بعد حسین نے پھر ایک تقریر کی، کیا ایھا الناس، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ارے یار تم میں تو ابھی وہ صحابہ موجود ہیں میرے نانا کی جنہوں نے مجھے نانا کے دوش پہ دیکھا۔ یہ دوش پیغمبر پہ ہونا معمولی بات نہیں، چونکہ پیغمبر کے پائے مبارک، نالین مبارک اس بلندی کے حامل ہیں کہ عرش اولا میں پہنچتے ہیں، جبکہ جبرائیل سدرہ ہی پہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس بات کو کوئی سمجھے، آپ دوش رسول کا سوال، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میرے نانا سے یہ نہیں سنا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نے نہیں سنا حسین منی وانا من حسین؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی صفت پیغمبر ہے؟ کیا حسین رسول نے نہیں فرمایا حسین مصباح الہدی و سفینۃ تم جب سارا تعارف کروایا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جان لی، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، کسی کو شوٹ کیا؟ یعنی حتیٰ یہ کہ میں نے کسی کی حد کی حرمت کی، وہ بہت معمولی سی بات۔ کہا نہیں، کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں مارتے ہو؟ میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ کیا حسین زندہ رہنا چاہتے تھے اپنے بچوں کو قتل مقتول دیکھنے کے بعد؟ آج کوئی بھی انسان اس مرحلے پر زندگی کی تمنا نہیں کرتا، اور حسین حیدر کرار اور شجاعت جعفر طیار کے وارث تھے، موت سے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ اس علی کے بیٹے تھے جو یہ فرماتے تھے موت مجھ پہ آن گئی، میں موت پہ آن گئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ابالی ابن ابی طالب۔ تو میرے دوستو، حسین کیوں کہہ رہے تھے میرے قتل سے باز آ جاؤ؟ حسین گویا کہہ رہے تھے کہ میرے قتل کے بعد تم جہنم میں چلے جاؤ گے، معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ گویا حسین اب بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے حر معافی مانگتا ہوا آ گیا، پشیمان ہو کے آ گیا، اس کی انسانیت بیدار ہو گئی، اگر تمہاری بھی آنکھ کھلتی ہے، تم برائی سے باز آ جاتے ہو، تم انسان بن کے، تم مسلمان بن کے، تم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حسین اب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہمیں یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ان کا مقدر تھا کہ انہوں نے وہ لیا نہیں۔ میرے دوستو، میرا پیغام ختم ہوا کہ آج ہم عملی کریں۔ آج پاکستان میں کیا ہے، میرے ایک فقط جملے کی اجازت دیجیے، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ یہ پہلے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا پہلی بات نہیں، ہمیشہ سے کب کتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ کچھ تعبیریں ادھر کی ادھر کی، یہ سیاسی کلا بازیاں، یہ بیان بازیاں، میرے اس قوم کی حالت کہاں پہ پہنچ گئی۔ میں میری تمام شرفاء کا مجمع، میری محفل اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس قوم میں مردہ بازیاں ہو رہی ہوں، وہ قوم کی گراوٹ کہاں پہنچ چکی۔ سید دو عالم کی امت، اور اس کے بعد ان بچوں کو مارنے کے بعد کچھ لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ جناب وہاں غیر اسلامی تعلیم دی جا رہی تھی، اس لیے مارا کہ غیر اسلامی تعلیم دی جا رہی۔ بھائی اگر غیر اسلامی تعلیم دی جا رہی تھی، بچوں کو کیا قصور ہے؟ تعلیم دینے والوں کا قصور ہے۔
تعلیم دینے والوں کو مارو, انہیں سٹاپ کرو. اگر بالفرض تم انہیں بھی مارنا ہے تو پھر یہ قتل کرنا اسلامی ہے؟ بے-گناہوں کو قتل کرنا یہ اسلامی ہے؟ کسی کے غیر اسلامی رویے پر اگرچہ اس کا اپنا نہ بھی ہو, کوئی اسے فورس کر رہا ہو, بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو تمہیں برداشت نہیں کہ غیر اسلامی ہو رہا ہے اور خود تم قتل کرو. قتل کس اسلام میں جائز ہے؟ تو ایسا ہی اسلام تھا جو یزید پیش کر رہا تھا, اور مروان نے کہا تھا کہ مولا بیعت کر لیجئے, کوئی بات نہیں, کچھ ڈپلومیسی اختیار کیجئے. حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ فرزند رسول نے وارث رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ, اس کا بولیت الامت برائی مثل یزید, ایسے اسلام کو ہمارا سلام کہ جس کا بانی اور جس کا جو مرکز ہے وہ یزید جیسا انسان بن جائے, جس کا امام یزید جیسا مولن بالفسق انسان بن جائے. میرے دوستو, حسین کا یہی مقصد تھا کہ حسین نے کہا کہ میں نے انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لاصلاح فی امت جدی. آج حسین کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. میرے دوستو, حسین نے یہی تو کہا تھا, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, اگر میرے نانا مصطفیٰ کا دین بغیر میرے قتل ہوئے نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ, میرا تن اور بدن حاضر ہے, تیروں آؤ مجھے لگو. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں, ہم اس اسلام پر عمل کریں, عمل کریں, عمل کریں, باتیں ضرور کریں, محفلیں ضرور کریں. اور آخر میں میرے دوستو ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, حسینیت اور یزیدیت کا فرق, جو دنیا کے لیے دین کو قربان کر دے اور دنیا کے لیے دین کو استعمال کرے, دنیا کے لیے دین کو استعمال کرے, اپنی ہوا اور ہوس, اپنی منمانی کے لیے دین کو اور تمام اچھی ویلیوز کو استعمال کرے, اسے یزید کہتے ہیں, وہ یزیدیت ہوتی ہے. اور جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے اسے حسین کہتے ہیں, وہ حسینیت ہوتی ہے. اور خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر کہ کوئی اس کی منزل آخر کو پا نہ سکے. ارے اپنی تو اوقات ہی کیا ہے بنا شبیر کے, خود رسول اللہ بھی سجدے سے خود رسول اللہ بھی سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جزاک اللہ جی. یہ تھے راجہ سرفراز حسین صفدر صاحب. اب میں اپنے جو اگلے اسپیکر ہیں ان کو دعوت دینے سے پہلے اپنے جو اسپانسر ہیں آج کے اس پروگرام کے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پرائم سائٹ کا شکریہ ادا کریں گے, اور میکڈونلڈ ٹیک وے اور عطا جیولرز, ان دوستوں کا بے حد شکریہ, انہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا. اور ہمارے پاس 2 یا 3 اور اسپیکر رہ گئے ہیں اور آپ کی ضرورتوں کو تمام کرتے ہیں. اب میں اگلے اپنے جس اسپیکر کو دعوت دینے جا رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کا تعلق بھی میرے اپنے علاقے سے ہے. آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے سید دلیر بادشاہ بخاری, جن کا تعلق دینا سے ہے. سچی جھنڈے والی سرکار ان کو دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول. حمد باری تعالیٰ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس عظیم و عالیشان کانفرنس میں جس کا عنوان ہے اہل بیت کانفرنس,
میں میری پہلی حاضری ہے، چونکہ یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، نور والا مہینہ ہے، تو آقا کے میلاد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور میں جناب سید تنویر شاہ صاحب گیلانی کا مشکور ہوں، اور سادات کرام صفدر جعفری صاحب اور پیر صاحب موڑا شریف اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین محترم، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جشن عید میلاد النبی کی رونقوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ منکرین میلاد مصطفیٰ کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، رب العالمین اپنے محبوب کے میلاد کو اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ تو جس کے ذکر کو اللہ رب العالمین بلند کرے، پھر اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں میں رحمت بنا کر بھیجا۔ توجہ فرمائیے، حضور علیہ السلام کی آمد پر، آمد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو سجایا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے اتنا چراغا کیا کہ کائنات کی ہر شے چمک اٹھی، اور نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے جلوہ میں لے لیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب سرکار کا ظہور ہوا تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس سے شرق تا غرب سب آفاق روشن ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضور کی آمد سے پہلے سر تھے قرار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، زمین تھی سبزہ نہ تھا، پھول تھے خوشبو نہ تھی، ستارے تھے چمک نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، ہوس تھی محبت نہ تھی، جہالت تھی علم نہ تھا۔ لیکن جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی، تو ہر طرف بہار آ گئی۔ رب نے فرمایا میرا محبوب آ گیا۔ کوئی پکارنے والا پکار اٹھا، مبارک ہو مبارک ہو، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ گیا۔ فرشتے پکار اٹھے کہ اللہ کے پیارے آ گئے، اور جن کے پاس آئے وہ فرماتی ہے میرا لال آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے ایک ستارہ عالم ظہور میں آیا، سبحان اللہ، جس کی روشنی میں ساری زمین روشن ہو گئی، اور پھر اسی کی روشنی میں نے دیکھا کہ مجھے شام کے محلات سامنے نظر آ رہے تھے۔
اور میرا فرزند پاک اور صاف پیدا ہوا، کسی قسم کی کوئی علائش اور بلیدی نہ تھی۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پر اللہ نے جناب جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی آمد پر جھنڈے لہراؤ، سبحان اللہ، میرے محبوب کی آمد پر جھنڈے لہراؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت کے وقت میں نے بہت سے عجائبات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک فرش کھینچا گیا، پھر مجھے بہت سے آدمی دکھائی دیے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی آفتابیں تھے، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی چودنی کی طرح چمک رہا تھا، اور میرے بیٹے محمد کے جسم مبارک سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی۔ سبحان اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب وہ حجابات کا پردہ میری آنکھوں سے ہٹا تو میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر لہرایا جا رہا ہے۔ پھر حضور کی ولادت باسعادت، سبحان اللہ، حضور آئے، سونے چاندی لکڑی پتھر کے بنائے ہوئے خداؤں کو ماننے والے ایک خدا کو تسلیم کرنے لگے، سبحان اللہ، اور بت خود بخود ٹوٹ کر گر پڑے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ وہ سارے بت خود بخود ٹوٹ کر گر پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب سے بڑا بت منہ کے بل گر پڑا۔ پھر آواز آئی کہ سیدہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو جنم دے دیا۔ سبحان اللہ، شاعر کہتا ہے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے۔ سامعین محترم، سبحان اللہ، جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں، اسی طرح کائنات میں خدا کی خدائی میں دوسرا کوئی مصطفیٰ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے چند صحابہ اکرام تشریف فرما تھے اور پہلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ان میں سے ایک صحابی بولے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ سبحان اللہ، دوسرے بولے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ تیسرے بولے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں۔ پھر چوتھے بولے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ حضور کا ان کے پاس سے گزر ہوا، اپنے پیارے صحابہ کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ جب اس طرح سنا تو سرکار فرمانے لگے میرے صحابہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، لیکن آگاہ رہو کہ روز قیامت حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا آدم علیہ السلام، باقی نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ فخریہ نہیں کہتا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا آدم علیہ السلام، باقی نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی حضرات ہیں یہ اپنے آقا کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ملا کر اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا اے ملا، ہم اپنے آقا کو اللہ کا شریک نہیں مانتے بلکہ رب کا حبیب مانتے ہیں۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، سبحان اللہ، ایک مربع زمین کا ہو، سبحان اللہ، اس کے وارث دو بھائی ہو، جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو آدھا حصہ ایک بھائی کے حصے میں آئے گا، آدھا حصہ دوسرے بھائی کے حصے میں آئے گا، تو پتہ یہ چلا کہ جو شریک ہوتا ہے وہ آدھے مال کا وارث ہوتا ہے مگر حبیب کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب کو اللہ کا شریک نہیں بلکہ حبیب مانتے ہیں، سبحان اللہ، بلکہ حبیب مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے۔ آدم علیہ السلام پکار اٹھے کہ اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں، اور
جس نے بھیجا وہ فرماتا ہے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. سارے نبی رسول پکار اٹھے کہ اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں. جن کے پاس آئے وہ فرماتی ہیں میرے لال جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سامعین محترم واہ سبحان اس بات کو اور واضح کرتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں, 2-3 باتیں اور کروں گا تو تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کے محبوب جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں, کیا مجھ سے بھی زیادہ تجھے کوئی پیارا اور محبوب ہے؟ سبحان اللہ. تو رب نے فرمایا اے موسیٰ بے شک تو میرا کلیم ہے, لیکن سب سے بڑھ کر مجھے پیارا اور محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتے میں جنت, دوزخ, سورج, چاند, ستارے, نبی, رسول کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا. ہے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. قائم رہ توحید پر اور حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. قسم خدا کی یہ خدائی نہ ہوتی. نبیاں دے سلطان دیا بارہ ربیع الدھما پیا, بارہ ربیع الدھما پیا, نبیاں دے بارہ ربیع الدھما نبیاں دے سلطان دیا اور بڑھ کے باندیاں حورا آیا, بڑھ کے باندیاں حورا آیا, بڑھ کے باندیاں حورا آیا, ارشاد مہمان دیا بڑھ کے باندیاں حورا آیا آیا آیا, بڑھ کے باندیاں حورا آیا, ارشاد مہمان ہو کے سارے دوزخ ٹھنڈے, ہو کے سارے دوزخ ٹھنڈے, اللہ پاک نے پتر بنڈے, اللہ پاک نے پتر بنڈے, رک چلیاں نے نبضاں اج تو, رک چلیاں نے نبضاں اج تو, رک چلیاں نے نبضاں اج تو, ہر مورکھ شیطان دیا بارہ ربیع الدھما پیا, نبیاں دے شیر سماعت فرمائیں. رب نے بھی قبلہ سید صاحب, رب نے بھی خود جشن منائے, رب نے بھی خود جشن منائے, اسرائیل نے جھنڈے لائے,
جھنڈیاں لا کے کر لے تو بھی جھنڈیاں لا کے کر لے کھیتیاں سبز ایمان دیا تو بھی جھنڈیاں لا کے کر لے تو بھی جھنڈیاں لا کے کر لے کھیتیاں سبز ایمان دیا بارہ ربیع الدھما پیا نبیاں دے سل جس نو محبت دا اجازت دیتی دل اجازت دے رہا ذرا گونج پا کے پڑھ لو بارہ ربیع الدھما نبیاں دے سل ماشاءاللہ ویکھو یارو ہو اے ہٹ گئی ویکھو یارو ہو اے ہٹ گئی او دی ڈاچی سب تو ود گئی او دی ڈاچی سب تو ود گئی تے پچھلیاں نو سد کہندی نی ویکھو پچھلیاں نو سد کہندی نی ویکھو 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 پچھلیاں نو سد کہندی نی ویکھو شانہ رب رحمان دیا پچھلیاں نو سد کہندی نی ویکھو شانہ رب رحمان دیا اس شعر تے سب نے آمین کہنی ہے صدقہ اس میلاد نبی دا صدقہ نالے مولا علی دا صدقہ اس میلاد نبی دا صدقہ نالے مولا علی دا تے خیرہ ہومن ہر دم حافظ خیرہ ہومن ہر دم حافظ ساڑھے پاکستان دیا خیرہ ہومن ہر دم حافظ خیرہ ہومن ہر دم حافظ ساڑھے پاکستان دیا بارہ ربیع الدھما پیا آج ٹکٹ کا بھی سلسلہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خوش نصیب کو ٹکٹ ملے گا میں وہ نعت پیش کر رہا ہوں جس کے صدقے میری مدینہ پاک کی حاضری ہوئی سن 86 میں تو اس نعت کے صدقے میری حاضری ہوئی پہلا شعر جو بھی میرے ساتھ پڑھے گا میں دعا کروں گا اتنی دیر اس کو موت نہ آئے جب تک وہ مدینہ نہ دیکھ لے سوچتا ہوں میں کہ وہ گھڑی سوچتا ہوں میں کہ وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں کہ وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں کہ وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی آرزو ہے سینے میں آرزو ہے سینے میں میرا گھر بنے مدینے میں
ہو کرم جو بندے پر اے بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری، خود خدا نے کیا ہے یہ وعدہ، کیا امت مصطفیٰ مصطفیٰ بری ہوگی، امت مصطفیٰ مصطفیٰ بری۔ نیازی صاحب نے لکھا قبلہ سید صاحب کہ اس محفل میں آ کے کسی کو تھوڑی سی نیند آ جائے، نیازی صاحب اس کے متعلق لکھتے ہیں، دیکھ تو نیازی ذرا کیا سو گیا ہے دیوانہ، شاید انہی کی یاد میں، شاید انہی کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہوگی، شاید انہی کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہوگی، شاید انہی کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہوگی، در نبی پہ جب میری حاضری کربل وچ لاڈلا ہے دردہ، کہہ دو سبحان اللہ، انہاں دے نام تو نہیں سبحان اللہ کہنی تھی، آکھنی کدوں ہے تسی، کربل وچ لاڈلا ہے دردہ، اسلام تے کر احسان گیا، کربل وچ لاڈلا ہے دردہ، اسلام تے کر احسان گیا، کربل وچ لاڈلا ہے دردہ، اسلام تے کر احسان گیا، قرآن دی عظمت دی خاطر، قرآن دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے قرآن گیا، قرآن دی عظمت دی خاطر پڑھنے سے جو آباد مسیطہ دن راتی ملدیاں بانگانے، دن راتی ملدیاں، اے صدقہ یارو او سیدہ، اے صدقہ یارو او سیدہ، جڑی سید دے آزان گیا، اے صدقہ یارو او سیدہ، جڑی سید دے، جدو ویکھیا والد کلا اصغر تو گوارا نہ ہویا، میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدائے دیارے نبی ہوں، میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے،
مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. اور شعر ہے میرے مولا تو مالک ہے میرا, سچا رازق تو خالق ہے میرا, اس لیے میں تجھے مانتا ہوں, تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے, اس لیے میں تجھے مانتا ہوں. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں نبی کا قصیدہ, یہ ازل سے ہے میرا عقیدہ, یہ ازل سے ہے میرا عقیدہ. کیا کملی والا مدینے کا والی والی والی, کملی والا مدینے کا والی, خود میری نعت کو سن رہا ہے, کملی والا مدینے کا والی, خود میری نعت کو سن رہا ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں, اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں. تم ایسا کرنا کہ اپنے دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا, اور وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں, وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں. تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا. اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا, حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا, پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو لکھا تم اس کا محور حسین لکھنا. اور اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت, اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت. جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا, خلوص سے دل کی روشنائی لے کر بالیدہ طرف حسین لکھنا. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں بغیر کسی تاخیر کے, اور وقت کا بھی مجھے احساس ہے کہ بہت گزر چکا ہے. ایلن برا سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اختر عباس زینبی صاحب. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارقانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بار المسموقات دائر المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح طاغوس الکبریاء والامم الجبروت الرسول النبی المکی المدنی العربی القرشی السراج المضی والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ اعنی الرسول المسدد والمحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد المصطفى الصلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كلام المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. نعرہ تکبیر. جتنا خالق کا نام اپنے اذہان میں بلند رکھتے ہو اور جتنا رب کائنات کو بلند سمجھتے ہو, بآواز بلند نعرہ تکبیر. میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بآواز بلند نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے معزز سامعین گرامی,
खालिक कायनात की लारैब बेऐब बेमिसल बेमिसाल लाजवाल बाकमाल मुबय्यिन मुहक्किक मुस्तहकम किताब की आयत का एक हिस्सा पढ़ा है। और अरबाब दानिश व अहले इल्म हजरात, सबसे पहले गुजारिश यही है कि इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो सहरा में चलती हुई चींटियों के कदमों की आहट सुनता है। इब्तदा है उस खालिक हकीकी के नाम से जब किसी शजर से उसका पत्ता गिरता है, फिर गिरने के बाद वो करवटें बदलता हुआ जमीन पे जाता है, फिर वो खशोखाशाक होता है। वो रब्बे करीम कहता है मैं उसकी हर एक आहट को, उसकी हर एक करवट को, उसकी हर एक हालत को सुनता भी हूं जानता। और दरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व अजमत पर कि जिन्होंने असगर जैसे मासूम की जान का नजराना देकर इस्लाम को जिंदा व जावेदा किया। मेरे मौजूद सामीन ग्रामी, आज इस महफिल में जितने भी मोमिनीन मोमिनात बुजुर्गान नौजवान और मौजूद सामीन आए हुए हैं, सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ है कि मालिक कायनात आपका हर एक लम्हा अपनी बारगाह मुकद्दस में उसे शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। मुझ खाकी और खाकी की क्या मजाल है कि मैं उस मुस्तफा की अजमत बयान करूं कि जिसके खसीदे खुद खालिक पढ़ता है, जिसका तज़किरा खुद खालिक पढ़ता है। और मेरे मौजूद सामीन ग्रामी, हकीकत यही है, ऐ नूरे मुजस्सम तुझे क्या खाक से निस्बत। भाई दुनिया में चैनल नूर है, मस्जिद नूर है, तो मुस्तफा भी नूर है। तो इसलिए मैंने शेर कहा है, तवज्जो से सुनिएगा। ऐ नूरे मुजस्सम तुझे क्या खाक से निस्बत, ऐ नूरे मुजस्सम तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान है तेरा के ज़मीन पे उतर आए। और मेरे मौजूद सामीना ग्रामी, उस मुस्तफा की अजमत क्या होगी, शान क्या होगी, मर्तबा क्या होगा कि जिससे अल्लाह खुद कहे हबीब। आपने अभी अभी तज़किरा सुना है कि खालिक कायनात ने उस मुस्तफा को जो इल्म अव्वल, जो अक्ल अव्वल, जो मौला कुल, जो खत्म रसूल, जो तनाए सबल, ऐसा मुस्तफा कि जिसकी अजमत इतनी है, आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि इरशाद रब्बुल इज्जत होता है मैंने इस कुरान को मुस्तफा के कल्ब पर उतारा है। मुझे ईमान से बताइए, जिस रात में कुरान आया है, कायनात का हर मुफ्ती, हर आलिम, हर वाइज, हर मुकर्रिर, हर खतीब ये मुझे कहता हुआ नजर आता है कि ओ दुनिया वालों, शब-ए कदर जैसी कायनात में कोई रात नहीं है। मैं जब पूछूं ज़हबी को बताओ तो सही कि शब-ए कदर जैसी कोई रात क्यों नहीं है, तो हर खतीब, हर वाइज, हर आलिम, हर मुफ्ती मुझे ये बताता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह ने शब-ए कद्र में कुरान उतारा है और कुरान अज़मत का मालिक है। मैंने कहा कमाल हो गया। अरे जिस रात में कुरान आए उस रात जैसी कोई रात नहीं, तो फिर जिस रात में कुरान आए उस रात जैसी कोई जात का नारा भी मुझे इतना बावाज़ बुलंद चाहिए। नारे